رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام لا حسب کالتواضع۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ جہاں تقوی پروردگار ایک نظام اور سسٹم کا نام ہے، وہیں تقوی پروردگار ہماری اہم ترین ضرورت کا بھی نام ہے۔ الحمدللہ ہم اس موقع میں داخل ہوئے ہیں کہ جب کہ ہم کو اصولاً متقی ہونا چاہیے، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان کے جن ایام کو ہم نے گزارا ہے، ان ایام کے نتیجے میں خداوند متعال ہم سے یہ امید رکھتا ہے کہ لعلکم تتقون، شاید ہم متقی بن جائیں۔ اور وہ ایام خدا نے ہم کو عمر دی، توفیق دی کہ ہم نے وہ ایام درک کیے اور ان سے استفادہ کیا، جس کے نتیجے میں ہم کو تقوی کی منزل میں ہونا چاہیے۔ جتنا اہم ہمارے لیے تقوی پروردگار کا حاصل کرنا ہے، اتنا ہی اہم تقوی پروردگار کی حفاظت بھی ہے۔ دیکھیں، تقوی کسی سامان کا نام نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے لے لیا تو ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو گیا۔ تقوی وہ چیز ہے کہ جو ہر لمحے حاصل کی جاتی ہے اور ہر لمحے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ دنیاوی سامان، آپ نے ایک مرتبہ مکان لے لیا تو ہمیشہ آپ صاحب مکان یا مالک مکان کہے جائیں گے۔ ایک بار آپ نے گاڑی لے لی، ہمیشہ آپ کے لیے ہو گئی وہ۔ اگرچہ ان چیزوں کے بھی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کا رکھ رکھاؤ، دیکھ ریکھ، اس کی حفاظت برباد نہ ہونے پائے، خراب نہ ہونے پائے، چوری نہ ہونے پائے، لیکن بہرحال لے لیا۔ لیکن تقوی ہر دن الگ لیا جاتا ہے، ہر روز الگ لیا جاتا ہے، حتیٰ ہر لمحے الگ لیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جتنا لے لیا اس کی حفاظت بھی چاہیے اور آگے مزید تقوی بھی چاہیے۔ لہٰذا یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں۔ اس موقع پہ اس کی یادآوری صرف اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو تقوی پروردگار کو ہم نے حاصل کیا ہے، روزہ بہترین عبادت ہے، سپر ہے۔ دو اہم ریزن ہے ماہ مبارک رمضان میں تقوی پروردگار حاصل کرنے کے۔ ایک تو خود روزے کی وجہ سے انسان کو مدد ملتی ہے کہ انسان تقوی پروردگار کو حاصل کر سکے، عادت ہوتی، پریکٹس ہوتی۔ دوسرے، خود نزول قرآن جو اسلام کا نظام ہے، اسلام کا سسٹم ہے، جس پہ سارے مسلمانوں کو عمل کرنا ہے۔ تقوی اسی کا نام، اسی قرآن پہ ہم عمل کر کے متقی بن سکتے ہیں۔ تو ان دو چیزوں کو جو ہم نے ماہ مبارک رمضان میں حاصل کیا ہے، وہ سسٹم لیا ہے اور ادھر روزہ رکھ کے اپنے آپ کو پرہیز کا عادی بنانے کی کوشش کی ہے یا پرہیزدار بنایا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو ہمارے کردار اور روح میں تبدیلی ہوئی ہے، خدا نہ کرے کہ یہ تبدیلی ضائع ہو جائے۔ یہ اس کی حفاظت، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اس تبدیلی کو ہم نے باقی رکھا تو اگلے سال ہم آگے کی کلاس میں جائیں گے انشاءاللہ، اور اگر باقی نہیں رکھ پائے خدا نہ خواستہ تو اگلے سال پھر اسی کلاس میں رہ جائیں گے۔
ہم اپنا حساب کریں کہ آیا ہر سال ہمارا ایک کلاس آگے بڑھ رہا ہے یا وہی کلاس ہے؟ اگر خدا نخواستہ وہی کلاس ہے تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ 10 سال ایک کلاس میں پڑھ لے، 5 سال ایک کلاس میں پڑھ لے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خدا نخواستہ اگر ہم اس منزل میں ہیں تو اپنے لیے بھی وہی عنوان اور وہی چیزیں، وہی الفاظ استعمال کریں. خدا نہ کرے کہ ہم اس میں. لہٰذا یہ پورے سال کو طے کر کے ہم اپنے درجات کو آگے بڑھائیں. اور یہ تو ہم سال کی بات کر رہے ہیں، ورنہ اسلام تو دن کی بات کرتا ہے کہ تمہارے 2 دن ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے. جیسے کل تھے آج اس سے بہتر ہونا چاہیے، اور جیسے آج ہیں آنے والے کل میں اس سے بہتر ہونا چاہیے. لہٰذا ہر لمحے انسان تقوی حاصل کرتا رہے تو اس طریقے سے آگے بڑھتا جائے گا، اور جتنا آگے بڑھتا جائے گا اتنا ہی قربت پروردگار، خدا کی قربت حاصل ہوگی، خداوند متعال کی رضا حاصل ہوگی. اور قرآن مجید کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے. آئیے، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم اس تقوی کی گفتگو کے بعد سورہ مومنون پہ گفتگو کر رہے تھے، جس کے ضمن میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ مومنین کسے کہتے ہیں اور ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں. کسی حد تک یہ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی. قرآن مجید میں مومنین سے متعلق صرف اتنی گفتگو نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں کہ جو مومنون کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں کہ مومنون ایسے ہوتے ہیں، مومنین ایسے ہوتے ہیں، مومن یہ ہوتے ہیں، مومن الا ماشاء اللہ بہت سی آیتیں بھری پڑی ہیں. انشاءاللہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور جہاں بھی مومنین کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے اس کو نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ کسی اور کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمارے بارے میں، یہ دوسری قوموں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے، تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. لیکن ہمیں لگا کہ اس سے زیادہ اب اس موضوع پہ گفتگو نہ کر کے ایک دوسرے عنوان سے گفتگو کی جائے. قرآن مجید میں مختلف عنوان سے گفتگو ہے. مثلاً کہیں مثالوں کی گفتگو ہے، خداوند متعال نے کن چیزوں کی مثال پیش کی، کن چیزوں کے لیے. کہیں واقعات کی گفتگو ہے، خداوند متعال نے کن واقعات کو نقل کیا، کیوں نقل کیا. اسی طریقے سے کہیں خداوند متعال نے ڈائریکٹ مومنین سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان. آج سے ہم یا اس ہفتے سے جس گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جن آیتوں میں خداوند متعال نے یہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنو، ان آیات پہ گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ ہم کو خطاب، اے صاحبان ایمان تم سنو، اے صاحبان ایمان تم سنو. خوب، یا ایھا الناس بھی کہا ہے خدا نے کہ اے لوگوں تم سنو. پہلے ہم یہ دیکھیں کہ بالخصوص خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے. یہاں پہ ہم صرف ایک پوسٹ مین کا کام کریں گے کہ خدا کے پیغام کو آپ تک پہنچائیں گے، اور مفسرین کی روشنی میں یا تفسیروں کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. باقی خدا کا پیغام ہے، آپ کے نام ہے، آپ مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یہ آپ جانیے اور خدا جانے، اس کو جواب دینا ہے. ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوشش یہ کریں گے کہ اس پہ عمل کریں تاکہ خدا کو جواب دے سکیں، کیونکہ ہم سب کو جواب دینا ہے. اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید میں تقریباً 87 جگہ پہ خداوند متعال نے مومنون کو مخاطب کیا ہے اس عنوان سے، یا ایھا الذین آمنو. تقریباً 87، تقریباً اس لیے کہ شاید ایک آدھ مورد مس ہو گیا ہو. اتنی جگہوں پہ خداوند متعال نے صاحبان ایمان کو. یہاں سب سے پہلی آیت شریفہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104. خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اس آیت شریفہ کا ترجمہ اگر خالی پیش کریں تو ہو سکتا ہے اتنا کافی نہیں ہے، لیکن بہرحال اے ایمان والوں، رسول سے راعنا یعنی ہماری رعایت کریں یہ نہ کہو، بلکہ انظرنا کہا کرو اور غور سے سنا کرو. یاد رکھو کہ کافرین کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اس آیت شریفہ کا بہت سادہ سا ترجمہ ہے. اس کے جب ہم شان نزول بتائیں گے تو شاید ترجمہ صحیح طریقے سے آپ کے لیے واضح ہو. در واقع راعنا کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو بھی مہلت دیں یا ہماری بھی رعایت کریں. اس معنی میں جب رسول اپنے اصحاب کے بیچ میں بیٹھ کے کچھ فرماتے تھے اور بعض اصحاب اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے تھے تو رسول کو
روکتے تھے، رسول ہماری بھی رعایت کیجیے۔ تو اس چیز کے لیے اصحاب جو لفظ استعمال کرتے تھے وہ کہتے تھے رعنا، یعنی ہماری بھی رعایت کیجیے، یعنی اس کو مثلا سمجھا دیجیے، ریپیٹ کر دیجیے۔ خداوند متعال نے کہا کہ نہیں، تم لفظ رعنا استعمال نہ کرو، بجائے رعنا کے انظرنا کہو۔ کیوں؟ یہاں پہ یہ سوال ہے کہ کیوں؟ اس کے شان نزول کے لیے جو علت ہے وہ یہ کہ اس لفظ سے یہودی غلط فائدہ اٹھاتے تھے، مس یوز کرتے تھے اس لفظ کا 3 جہت سے۔ اس لفظ کو لے کے یہودی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے، یا مسلمانوں کا اور رسول کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو رعنا ہے، یہ عربی میں جو الفاظ کی فیملیز ہوتی ہیں اس میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس کی فیملی الگ ہے، اور ایک الگ فیملی سے بھی یہ لفظ بنتا ہے، اس کے معنی بیوقوف کے ہوتے ہیں، یعنی اس کے معنی ہو جائیں گے کہ رسول ہم کو نعوذ باللہ بیوقوف بنائے، احمق بنائے۔ تو یہودی اس کو اس معنی میں لے کے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ارے رہنا رہنا تم لوگ کہتے ہو رسول سے، رہنا ہے تو ایک ہی ہے۔ ایک اس کی توجیہ بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ رعنا کی جگہ پہ رعینہ استعمال کرتے تھے۔ خوب، رعینہ کے معنی ہے یعنی ہمارے چوپان، رعینہ کے معنی ہمارے چوپان، چوپان یعنی چرواہا۔ خوب، چرواہا اگر ہم آئے تو اس کا مطلب کہ ہم نعوذ باللہ جانور، اور رسول گڑریا، چرانے والے۔ اس کو لے کے یہودی رعنا کو رعینہ بنا کے مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا۔ یا ایک روایت کے حساب سے یہودیوں کی زبان میں خود رعنا ایک برا لفظ تھا۔ بہرحال ان تینوں ریزن میں سے جو بھی ریزن ہو، تینوں بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اصل وجہ ایک ہے۔ اس کی بنیاد پہ یہودی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، مضحکہ، اور نہ کہ مسلمانوں کا، رسول کا مذاق اڑاتے تھے یہودی۔ ارے یہ تو رعنا کہتے ہیں، رعنا کہتے ہیں، یا رعینہ کہتے ہیں، رعینہ کہتے ہیں۔ جب یہودیوں نے اس لفظ کو لے کے مسلمانوں کا مذاق اڑایا، رسول کا مذاق اڑایا، تب خداوند متعال نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنو۔ اب اس کا ترجمہ سنیں، یقیناً اب زیادہ واضح ہوگا۔ اے صاحبان ایمان، رسول سے رعنا نہ کہو، بلکہ کیا کہو؟ انظرنا کہا کرو۔ اور پھر تاکید بھی کی، غور سے سنا بھی کرو، سننے میں بے توجہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا دھیان ادھر ادھر ہو جائے، پھر بعد میں کہو نہیں ہماری بھی رعایت کیجیے۔ نہیں، ایسا نہیں، غور سے سنو، اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو رعنا نہ کہو، انظرنا کہو۔ اور خداوند متعال کافروں کو عذاب دینے والا ہے۔ یہاں پہ اہم ترین سوال جو کہ تفسیر سے متعلق ہے کہ خوب یہ ایک واقعہ ہو گیا، اس سے ہم سے کیا ربط؟ کیوں قرآن ہم کو سنا رہا ہے یہ واقعہ؟ وہاں پہ ایک چیز تھی، یہودیوں نے مذاق اڑایا، قرآن نے اس اصطلاح کو بدل دیا، اصطلاح بدل گئی، مذاق اڑانا بند ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم تو وہاں نہیں جائیں گے۔ ہمارے زمانے کے یہودی مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، ہمارے زمانے میں رسول نہیں ہے کہ ہم ان سے رعنا، رعینہ، نعوذ باللہ کہیں یا انظرنا کہیں۔ نہیں، ہم کو اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ ہم کو اسلام کا مزاج معلوم ہو، خدا کی پسند معلوم ہو۔ تم کوئی ایسا کام مت کرو جس سے دشمن فائدہ اٹھائے، کوئی ایسا کام مت کرو جس سے دشمن تمہارا مذاق اڑائے۔ خداوند متعال نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنو۔ یہ خدا ڈائریکٹ ہم سب سے کہہ رہا ہے۔ خدا سوال کرے گا روز محشر، ہم نے تم سے یہ کہا تھا، تم نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ آج ہم اپنے مذہب کو لے کے دیکھیں کہ ہم جو باتیں کہتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، جو کام ہمارے دینی اداروں میں ہوتے ہیں، امام باڑوں میں ہوتے ہیں، انجمنوں میں ہوتے ہیں، کہیں کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ جس سے دوسری قوم کو مذاق اڑانے کا موقع ملے؟ اگر ایسی ایک لفظ کے لیے خدا نے اتنی حساسیت دکھائی، ایک لفظ کے لیے کہ رعنا نہ کہو، انظر نہ کہو، حالانکہ اگر تھوڑا سا ایکسپلین کیا جاتا ہو، سمجھایا جاتا تو ہر سمجھدار کو معلوم ہو جاتا کہ اس کا فرق کیا ہے، لیکن خدا نے کہا نہیں، اصلاً بہانہ ہی نہ دو ان کو کہ مذاق اڑائیں، موقع ہی نہ دو کہ وہ کچھ بولیں۔ تو
تو جو خدا ایک لفظ کو برداشت نہیں کر سکتا کہ جس سے مسلمانوں کا مذاق اڑایا جائے، وہ خدا پوری رسموں کو کیسے برداشت کرے گا جس سے مسلمانوں کا مذاق اڑایا جائے؟ یہ اصل ہماری ذمہ داری، اور اصل اس کی وجہ سے یہ آیت ہم کو بتائی گئی ہے تاکہ اس سے ہم عبرت حاصل کریں اور اپنے لیے صحیح راستے کو اپنائیں۔ دوسری چیز یہ کہ خود رسول کی بات کو غور سے سنو، یہ ہم کو تاکید کی گئی، یہ دوسرا پوائنٹ، غور سے سنو، اس وقت کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، لیکن آج غور سے سننے کا مطلب یہ کہ جو باتیں ہیں ان پہ ہم توجہ دیں، یعنی اس پہ ہم عمل کریں، سیریس لیں ان کو۔ نہیں ہاں ٹھیک ہے رسول نے کہا ہے، سبھی لوگ بتایا کرتے ہیں رسول نے کہا، ایسا نہیں ہے، اہم ہے رسول کی ذات، کائنات کی افضل ترین ذات رسول کی ہے۔ کیا کہا رسول نے ہم سے، رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ پھر اس کا تیسری چیز کہ وہ لوگ کی جو منکر ہیں، کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، مذاق اڑانے والے ہیں، خداوند متعال ان کو عذاب دینے والا ہے۔ اس کے بعد آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ مولا کہتے ہیں لا حسب کالتواضع، تواضع کے جیسے کوئی حسب نہیں ہے۔ حسب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا کہ حسب و نسب استعمال ہوتا ہے، عام طور سے حسب خاندان کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہم فلاں فیملی سے ہیں، کہتے ہیں فارسی میں اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پدرم سلطان بود جناب علی، یہ فخر کر رہے ہیں آپ کہ مثلا آپ کے باپ جو ہیں وہ سلطان تھے، بادشاہ تھے، خود آپ کیا ہیں؟ لہذا حسب و نسب انسان کی کامیابی کے لیے کوئی راز یا کوئی سند، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ سمجھدار انسان اس کو وسیلہ بنا سکتا ہے، ورنہ یہ خود انسان کی کامیابی نہیں ہے، مدد ثابت ہو سکتی ہے اس سے۔ مولا کہتے ہیں لا حسب کالتواضع، تواضع کی جیسی کوئی حسب نہیں۔ تواضع کسے کہتے ہیں؟ تواضع ایک طرح کی فروتنی اور انکساری کو کہتے ہیں، شاید ہو سکتا ہے فروتنی اور انکساری بھی سخت ہو۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدمی کہ جو ہماری تعظیم کرے اس کے سامنے ہم اپنے مرتبے کو گرا دیں، گر کے ملے۔ انکساری یعنی اپنے کو توڑنا، کم کرنا۔ آج بڑی مشکل ہے، ہمارا کلچر ہمارے بیچ سے مٹتا جا رہا ہے۔ آج بعض اوقات لوگ انکساری میں آ کے بات کرتے ہیں تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ فرق ہو گیا ہے۔ انکساری کی لینگویج سمجھی نہیں جاتی ہے، یہ پرابلم ہے آج کے زمانے میں۔ تو انکساری کرنا تو بہت بڑی بات ہے، انکساری کی جائے تو سمجھ میں نہیں آتی، یہ انکساری ہے، آدمی اپنے کو کم بیان کرے، نہیں ہم کیا گنہگار بندے ہیں، ہماری کیا اوقات، ہماری کیا حیثیت، تو سامنے والا کہتا ہاں نہیں ایک دم صحیح کہہ رہے ہیں۔ نہیں، یہ انکساری ہے۔ ایک لینگویج ہوتی ہے انکساری کی، ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو سمجھے، یعنی اپنے آپ کو توڑنا، اپنے آپ کو کم ظاہر کرنا۔ لیکن انکساری کس کے سامنے ہوتی ہے؟ سامنے والا جب تعظیم کرے، سامنے والا جب تعظیم کرے، جب وہ بھی احترام سے، حد اقل انکساری نہ صحیح، رسپیکٹ کے ساتھ، احترام کے ساتھ ملے۔ لیکن سامنے والا اگر بدتمیزی کر رہا ہے تو وہاں انکساری نہیں ہے۔ ہاں قرآن نے کہا ہے قالوا سلاما، آپ خاموش رہیں اور اس کی سلامتی کی دعا کیجیے۔ یا فارسی میں مقالہ مشہور ہے کہ جوابوں کا، وہ جاہلوں کے لیے جواب جو ہے وہ بہترین خاموشی ہے۔ خوب وہ ایک الگ چیز ہے، وہاں پہ بھی گفتگو نہیں۔ تو تواضع کا مطلب ہے اپنے آپ کو کم کرنا، اپنے آپ کو کم دکھانا۔ مولا کہتے ہیں کہ تواضع کے جیسا کوئی حسب نہیں۔ خوب ہم جس چیز پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا حسب یہ، ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہمارے ابا یہ تھے، دادا یہ تھے، خوب ہم خود کیا ہیں؟ اگر انسان کے اندر تواضع، انکساری، فروتنی یہ چیز پائی جا رہی ہے تو یہ خود ایک حسب ہے۔ مولا کی نگاہ میں یہ خود ایک حسب ہے، یہ بہترین چیز ہے، لائق فخر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو آدمی منکسر المزاج یعنی انکساری کرنے والا ہوگا، مزاج کے اعتبار سے انکساری کرنے والا ہو، وہ آدمی کبھی ان چیزوں پہ فخر نہیں کرے گا، کیونکہ تکبر اور انکساری جمع نہیں ہوتے۔ تکبر اور تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا بنانا، انکساری کہتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا بنانا۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دکھانے کے لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بظاہر جھکا بھی ہے اور تنا بھی ہے، جب تنے گا تو جھکا نہیں ہے اور جب جھکا ہے تو تنے گا نہیں۔ البتہ یہ دلیل نہیں ہو سکتا ہے، بعض اوقات لوگ جسم کی ڈھال ایسی ہو کہ ایک دم تنے کھڑے ہوں لیکن انکساری ہو مزاج میں،
اور بعض اوقات لوگوں نے اپنا جسم بنا لیا ہے انکساری والا لیکن مزاج میں اکڑ، یہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ وہ اصل انسان کا فعل، اس کی ایکٹیویٹی اور اس کے نیت کو دیکھا جائے گا، خوب وہ ایک الگ چیز ہے۔ لہٰذا انکساری اور تکبر، گھمنڈ، یہ دونوں جمع نہیں ہوتے ہیں۔ انسان کو کیا بننا چاہیے؟ منکسر المزاج، انکساری مزاج میں ہو۔ تکبر شیطان کے صفات میں سے، انکساری ائمہ اور انبیاء کے صفات میں سے، ائمہ اور انبیاء کا راستہ ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ حسب طے ہو گیا کہ دو حسب ہے کائنات میں، ایک تکبر کا حسب ہے، ایک انکساری کا حسب ہے۔ یعنی حسب و نسب ایک ہو گیا نسل سے، اولاد کے عنوان سے، ایک ہو گیا حسب و نسب صفات کے اعتبار سے۔ صفات کے اعتبار سے جو حسب و نسب ہے، اگر انسان تکبر کر رہا ہے تو اپنے اختیار سے اپنے آپ کو، چونکہ جس گھر میں پیدا ہوا یہ خود انسان کے اتنا ہاتھ میں نہیں تھا، اس نے نہیں طے کیا بظاہر، لیکن صفات کا اپنانا تو یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے نا، یہ خود طے کر رہا ہے۔ اب یہ اس کے اوپر ہے کہ تکبر کر کے اپنے آپ کو شیطان سے جوڑ لے یا انکساری کر کے اپنے آپ کو ائمہ اور انبیاء سے جوڑ لے۔ یہ اس اعتبار سے حسب و نسب طے کرنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، انسان کے خود اپنی چوائس، اپنی پسند ہے کہ خود وہ پسند کر لے گی کس کو طے کرتا۔ لہٰذا یہ بہت اہم ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہاں پہ ہم کو انکساری کرنی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ کرنی ہو انکساری نہ ہو پائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تواضع یزید صاحبہ رفعۃ فتواضعوا یرفعکم اللہ۔ بے شک تواضع جو ہے وہ تواضع کرنے والے کو بلند مقام پہ پہنچاتا ہے۔ انکساری یہ فروتنی کرنے والے کو بلندی پہ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے کسی کے سامنے تھوڑا سا جھک کے ملیں گے تو ہم گر جائیں گے اور وہ بڑا ہو جائے گا، نہیں، رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن ہاں یاد رہے، جو آدمی تکبر کر رہا ہے اس کے سامنے نہیں، کیونکہ وہ تو ویلیو نہیں جانتا ہے، پہچانتے نہیں یہ لینگویج۔ ایک آدمی سے آپ مثلاً آ کے فرینچ میں بات کیجیے، وہ جانتے ہی نہیں فرینچ، تو پہلے اس کو سکھانی پڑے گی فرینچ کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس سے بات کرنی پڑے گی۔ لہٰذا تواضع، فروتنی، یہ انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر رسول کہتے ہیں کہ نہیں، اس تواضع کو حاصل کرو، تواضع کرو، فروتنی کرو، انکساری کرو، تاکہ خدا تم کو بلندی پہ لے جائے۔ یعنی تواضع کرنے والے کو اگر دنیا گرانا چاہے تو دنیا کے گرانے سے وہ گر نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا اس کو بلندی پہ لے جاتا ہے۔ جس کو خدا بلندی پہ لے جائے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا ہے۔ در واقع کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم دنیا کے ظواہر میں ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز ظاہری چیزوں میں نہیں ہوتی، ہر چیز ظاہری، یا یوں کہا جائے کہ جو بظاہر فوراً کے فوراً مل جائے وہ شاید اتنی مضبوط، مستحکم، پائیدار نہ ہو، لانگ ٹرم نہ ہو، لیکن جو چیز بنیاد کے ساتھ، سارے لوازمات کے ساتھ صحیح طریقے سے حاصل کی جائے وہ مضبوط ہوتی ہے، پائیدار ہوتی ہے، لانگ ٹرم ہوتی ہے۔ لوگوں کو چار بات سنا کے جو لوگ اپنی عزت حاصل کرتے ہیں، بلندی حاصل کرتے ہیں، یہ بلندی کم ٹائم کی ہوتی ہے اور منہ کے سامنے کی ہوتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم کسی سے چھوٹے کیوں؟ ایسے کیسے کہہ کے جا سکتا ہے؟ کھڑے ہو کے چار بات سنا دی۔ خوب لوگوں کو اگر آپ کی زبان سے ڈر لگنے لگا تو آپ کے سامنے آپ کی رسپیکٹ کریں گے، پیٹھ پیچھے نہیں کریں گے۔ تو اگر یہ حاصل بھی ہوئی کہ جو کہ بلندی نہیں ہے، انسان سمجھتا ہے، تو کیسے ملے گی؟ بہت چیپ، سستی اور بہت ہی جھوٹی، منہ پہ لوگ کہیں ہاں ہاں کیا کہنا، آپ سے بڑا تو کوئی نہیں، لیکن جب سامنے سے ہٹ گئے عجیب بیوقوف آدمی ہے، کوئی طریقہ تھا بات کرنے کا، ایسے کہیں بات کیا جاتا ہے، یہ تو جہالت اس کی ٹپک رہی تھی لہجے سے۔ اس طرح کے کمنٹس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو کہاں بلندی حاصل ہوئی؟ تو اور پستی حاصل ہو گئی، جتنا تھا اس سے اور نیچے چلا گیا۔ لہٰذا جب انسان تواضع کرے گا، انکساری کرے گا، گر کے ملے گا، خوب اس کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے بہت سی چیزیں۔ انسان کے اندر برداشت کا مادہ اور حلم بہترین چیز ہے۔ انسان کو حلیم ہونا چاہیے، حلیم یعنی حلم والا ہے، وہ حلیم نہیں، حلم والا یعنی برداشت کرنے والا، برداشت کرے سامنے والے کی چیزوں کو۔ جب انسان حلم کرے گا، برداشت کا مادہ رکھے گا، تو یہ چیز تواضع میں مددگار ثابت ہوگی۔ اب جب انسان تواضع کرے گا تو پھر اس کا
خدا اس کے مرتبے کو بلند کرے گا، خدا اس کو بلندی پہ لے جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ یہاں بھی اس کی برائی ہوگی، لیکن فرق یہ ہے کہ اب اس کی تعریف کرنے والے اچھے لوگ ہوں گے، برائی کرنے والے برے لوگ ہوں گے۔ اور تعریف کا معیار یہی ہے کہ وہ تعریف واقعی تعریف ہے کہ جو خدا کی نگاہ میں تعریف ہو، ائمہ، انبیاء اور معصومین کی نگاہ میں تعریف ہو، عقلاء، عقل مند لوگ اور سمجھدار اور اچھے لوگوں کی نگاہ میں تعریف ہو۔ جاہلوں کے بیچ میں تعریف حاصل کر لینا کوئی بہت کمال نہیں ہے، تو بہت جلدی امپریس ہو جاتے ہیں، بہت جلدی بھاگ بھی جاتے ہیں، جذباتی زیادہ ہوتے ہیں نا۔ سمجھدار لوگوں سے ان چیزوں کو حاصل کرنا انسان کا کمال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مذہبی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت آنے والی 4 شوال یا بعض روایتوں کے حساب سے 6 شوال وہ تاریخ ہے کہ جس دن جنگ حنین واقع ہوئی ہے۔ خب اس کے متعلق ہم کوئی تفصیل یا وضاحت پیش نہیں کریں گے، صرف یہ کہ ایک عالم اسلام کا اہم چیپٹر ہے اور ہم لوگ اس کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں۔ بالخصوص جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت اہم مسئلہ ہے کہ ہم صرف یہ معلوم کریں کہ جنگیں ہوئیں کیوں ہیں، کیونکہ رسول کا مزاج آخر وقت تک جنگی مزاج نہیں تھا۔ رسول کا مزاج آخری وقت تک صلح کا مزاج تھا۔ رسول صلح کرنا چاہتے تھے۔ جنگ ہوئی کا مطلب یہ کہ صلح کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اتنی بڑی کوئی مشکل آ گئی کہ رسول صلح نہیں کر پائے۔ کس سے جنگ ہوئی، کیوں جنگ ہوئی، اس کا نتیجہ کیا نکلا، یہ چیزیں جاننا ہمارے لیے اہم ہے۔ دوسری مناسبت جو کہ اس ہفتے کی اہم ترین مناسبت ہے، آنے والی 8 شوال۔ شوال یہ عید کے مہینے کا نام ہے، شاید بعض لوگوں کے لیے وضاحت کی ضرورت ہو۔ 8 شوال وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں ہجری کے اعتبار سے سن 1344 ہجری میں 1344 ہجری میں
عالم اسلام کا اہم ترین قبرستان اور اس میں اہم ترین قبریں جنت البقیع اور اس میں ائمہ اطہار کا مقبرہ اور جو دوسرے مقبرے تھے ان کو منہدم کیا گیا ہے۔ یہ تقریباً تھوڑے سے ہی عرصے میں جنت المعلیٰ، جنت البقیع، 1 سال کے عرصے میں تقریباً ان دونوں کو منہدم کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ دشمن نے کربلا پہ حملہ کیا ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم پہ بھی حملہ کیا، صرف بقیع پہ حملہ نہیں ہوا۔ یہ حملہ صرف بقیع کا نہیں ہے۔ ان کے حساب سے کسی بھی مقبرے کی تعمیر جائز نہیں ہے، اگرچہ علمی اعتبار سے یہ بات غلط ہے، تو وہ کیسے ہوا، کیا ہوا، یہ تفصیل ہم اس سے پہلے 4 سال پہلے شاید یا 5 سال پہلے اسی مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ کس چالاکی سے مفتیوں سے فتویٰ لیا گیا، اگرچہ وہ مفتی بھی سب کی نظر یہ نہیں تھی، لیکن ان سے سوال ہی ایسا کیا گیا تھا کہ جس کے اندر جواب چھپا ہوا تھا، یعنی جواب بتا رہا تھا۔ بعض اوقات سوال ہوتا ہے نا، اس فن کے ساتھ سوال ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اس جواب میں محدود کر دیتا ہے۔ یہ سارا کام بہت ہی سازش کے تحت ہوا۔ خود اس وہابیت کی جو بنیاد پڑی ہے، اس کے لیے ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ مسٹر ہیمفر کے اعترافات کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ بہت پرانا مذہب نہیں ہے، محمد بن عبد الوہاب کا مذہب ہے، اور جن رولز پہ عمل کر رہے ہیں وہ رولز اسلام میں مختلف فرقوں کے نزدیک وہ نظام بھی جو صحیح نہیں ہے، اس کو باطل بتایا گیا، لہٰذا وہ سسٹم بھی غلط ہے، بنیاد بھی غلط ہے، طریقہ بھی غلط ہے۔ انہوں نے ان مقبروں کو منہدم کر دیا، اور منہدم نہیں کیا ہے، روایت میں اتنا ہے کہ جو وہاں پہ چونکہ ائمہ کی قبروں پہ جواہرات ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے جب زیارت کے لیے گئے ہوں گے، زیورات ہوتے ہیں، جواہرات ہوتے ہیں، لوگ جا کے چڑھاتے ہیں ان جواہرات کے یا سونے چاندی کے زیورات۔ انہوں نے ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودیہ میں آپ کی حکومت تھی، آپ کو تھا، جب کربلا میں امام حسین کے حرم کو منہدم کیا تو ان زیورات کو لوٹا ہے، ان کو لوٹا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ مذہب کو انہوں نے ذریعہ بنایا ہے، در واقع یہ لٹیرے، اور آج بھی عالم اسلام کو لوٹ ہی رہے ہیں، آج بھی عالم اسلام کو لوٹ ہی رہے ہیں، اسلام کے مال سے لے کے اسلام کی ویلیوز تک سب کو لوٹ رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اسلام کا کہ جو حج پہ خرچ ہوتا ہے مسلمانوں کا، کہاں جاتا ہے، یہ کہاں جاتا ہے؟ ابھی پچھلے سال اتنا بڑا حادثہ، یہ مسلمان یہ سارے تمہارے وہ مہمان ہیں کہ جنہوں نے اپنے اخراجات کو ادا کیا ہے، یہ سب پے کر کے جاتے ہیں، یہ دے کے جاتے ہیں، تم ان کی بھی سیکورٹی نہیں کر سکے۔ اور یہ پہلی بار کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ اس مرتبہ کی واقعات میں کئی اعتبار سے سازش کی بو آ رہی ہے، ان لوگوں کی کاہلی کی بو آ رہی ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں جب یہ واقعہ ہوا تو عرض بھی کیا تھا کہ اسلامی قانون کے اعتبار سے جو لوگ مرے ہیں ان کی دیت ان کے گردن پہ ہے، قانون اسلامی کے اعتبار سے ان پہ واجب ہے کہ ان کی دیت دیں، جو کہ ابھی تک تو سننے میں نہیں آیا کہ انہوں نے دیا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال انہوں نے بقیع کو منہدم کیا، جتنی بھی دوسری خود شہدائے احد کا قبرستان جو اسی مدینے میں ہے، تھوڑا سا الگ ہٹ کے، وہ بھی ایک دم صاف کر دیا، وہ بھی ایک دم میدان کی طرح ہے، وہاں کے بھی جو مقبرے تھے ان کو بھی منہدم کیا، سب کو منہدم کیا، حتیٰ قبر رسول پہ جو گنبد ہے اس کو بھی منہدم کرنا چاہتے تھے، لیکن نہیں معلوم کون سا خوف ان کے دل میں بیٹھا اور مسلمانوں کے یلغار اور ان کے ریئیکشن سے ڈر گئے، انہوں نے اس کو نہیں کیا، ورنہ یہ قبر رسول کے گنبد کو جو آج مسلمانوں کے لیے گنبد خضرا، سبز گنبد، ہرا گنبد، یہ اس کو بھی گرانا چاہتے تھے، اس کی بھی زری کو اکھاڑنا چاہتے تھے، سب کچھ یہ منہدم کر کے ایک دم صاف۔ پہلی چیز تو یہ کہ الحمدللہ ہماری قوم اس معاملے میں بیدار ہے، پروٹیسٹ ہوتے ہیں، ہمارے یہاں جلوس نکلتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں۔ بامبے کی مجلس علماء و خطبہ نے بھی ابھی کل ایک میٹنگ تھی میں ان کے ذمہ داران کی، اس میں یہ طے کیا ہے کہ آنے والے ہفتے میں
منڈے سے ویڈنسڈے کے بیچ میں صرف علماء کی کانفرنس کریں گے، اور کانفرنس کے ساتھ ساتھ پریس کانفرنس بھی ہو، تاکہ پوری دنیا تک یہ بقی اور بقی کے علاوہ جو موجودہ مظالم ہیں ان کے خلاف آواز پہنچا سکیں۔ پھر وہاں پہ علماء اس بات پہ ان تاکید کریں گے ایک دوسرے کو کہ ہم لوگ اپنے علاقوں میں اور اپنے مسجدوں میں اداروں میں جا کے لوگوں کے اندر وہ اویئرنیس پیدا کریں کہ ہم ان چیزوں سے آگاہی حاصل کریں اور اس کے لیے پروگرام کریں۔ خب یہ بھی ایک بڑے پیمانے پہ ایکٹیویٹی ہے۔ لیکن ان ساری ایکٹیویٹیز کے ساتھ ایک ہماری اور ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم ہر سال پروٹیسٹ کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، اور مظاہرہ کرنے کے بعد میمورنڈم جا کے دیتے ہیں، اور دینے کے بعد آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی پلٹ کے پوچھا ہے کہ کیا ہوا ہمارے میمورنڈم کا؟ کیوں نہ اس سال ہم ایک کام یہ بھی کریں؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ RTO کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ RTI۔ بہت آسان طریقہ ہے نا، ایک RTI سبمٹ کر دیں ہم لوگ کہ بھائی ہم نے اتنے سال سے میمورنڈم دیا، اس کا کیا ہوا؟ کچھ ہو رہا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا مظاہرہ، یہ پروٹیسٹ صرف ایک رسم بن کے رہ جائے۔ یہ پروٹیسٹ ہے، رسم نہیں ہے کہ ہم کو یہاں سے یہاں تک جانا ہے، ختم، پھر جو دل چاہے کرے۔ رسم نہیں ہے، ہمیں بقی کو حاصل کرنا ہے، بقی پہ تعمیر کرنی ہے۔ جلوس نکالنا مقصد نہیں ہے، بقی کی تعمیر مقصد ہے۔ پروگرامنگ اس کے اعتبار سے ہو کہ ہم کس طریقے سے تعمیر تک پہنچیں گے۔ جلوس یہاں سے نکل کے فلاں جگہ جائے گا، مقصد فلاں جگہ جانا نہیں ہے، مقصد بقی پہ تعمیر کرنا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے پھر ہم کو پروگرامنگ بڑھانی پڑے گی۔ 10 سال پہلے جو ہماری پروگرامنگ تھی، جلوس نکلتا تھا، وہی پروگرامنگ سوائے اس کے کہ اسپیکرز میں تھوڑی تبدیلی ہو جائے، مجمع میں تبدیلی ہو جائے، کم زیادہ ہو جائے۔ اب یہ اتنا بڑا فرق نہیں ہے، اگرچہ اچھا فرق ہے، لیکن یہ ہمارے اس مقصد کے لیے اتنا مؤثر اور مفید ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم اس معاملے پہ غور و فکر کریں کہ اس کو کیسے آگے بڑھائیں۔ خوب جلدی سے، اور بھی 2-3 پوائنٹ تھے، لیکن سوال اس بات کا کہ یہ انہدام بقی ہوا کیوں؟ بقی منہدم کیوں ہوا؟ یہ حادثہ در واقع ہوا کیوں؟ 2 ریزن ہے اس کے پیچھے، دونوں ملے ہیں تو یہ کام ہوا۔ ایک تو ان لوگوں کے اندر جو در واقع پہلے مسلمان تھے، ان کے اندر ایسے عقائد پہنچائے گئے ہیں کہ جو عقائد گمراہ کرنے والے تھے۔ انہوں نے ان عقائد کو ایکسیپٹ کر لیا، لہٰذا گمراہ ہو گئے۔ پہچانے ہم، تاکہ آئندہ پھر کوئی بقی یا اسلام کے ویلیوز میں سے، چاہے وہ ہارڈ میں ہو، بلڈنگ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ویسی ویلیوز ہوں جو در واقع ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، ان میں سے کسی پہ حملہ نہ کر سکے کہ ہو رہا ہے۔ آج بھی بہت سی بقی گر رہی ہیں۔ ہم اس بقی سے ان چیزوں کو پہچانیں، کیونکہ وہ بقی، وہ بلڈنگ ہے کہ جو ائمہ کے قبور پہ تھی۔ یہاں پہ ائمہ کے سیرت کی بات ہے، ائمہ کے تعلیمات کی بات ہے، ائمہ کے کردار اور راستوں کی بات ہے۔ لہٰذا یہ دیکھیں کہ غلط عقائد کہاں جگہ لے رہے ہیں۔ ایک دوسرے، ان غلط عقائد کے ساتھ غلط عقائد کو دوسروں پہ تھوپنے والا جذبہ۔ ٹھیک ہے، آپ گمراہ ہیں، جو ہیں آپ مانتے ہیں، آپ نہ کیجئے نا۔ آپ کی نگاہ میں اگر کہیں پہ قبر پہ کچھ بنانا جائز نہیں ہے تو آپ اپنے ابا کی قبر پہ نہ بنائیے، اپنے بادشاہ کی قبر پہ نہ بنائیے۔ لیکن جن کی قبروں پہ ہے ان سے آپ کا کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہے، جن کا تعلق ان کو کرنے دیں اپنا کام۔ اور یہ سعودیہ کی ملکیت بھی نہیں ہے، آپ کے ملک میں ہے، آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ لیکن جو یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنے عقائد کو دوسروں پہ تھوپا جائے، یہ زیادہ خرابی پیدا کرتا ہے۔ در واقع ان قبروں کو گرایا ہی سی، اور اتنا زیادہ ہی جذبہ تھا کہ دوسرے ملک میں گھس گئے، کربلا میں گھس گئے، اور وہاں جا کے یہ کام کرنا چاہے، انہوں نے کیا۔ ہم دیکھیں کہ آج اس طرح کے ہتھ کنڈے دشمن استعمال تو نہیں کر رہا ہے۔ خوب آخر میں ایک اور چیز، وقت کم ہے، بہت جلدی سے، لیکن اہم مسئلہ ہے۔ ہمارے خیال سے آپ نے نیوز میں سنا یا دیکھا ہوگا کہ اس ہفتے بہت بلاسٹ ہوئے ہیں، کافی بلاسٹ ہوئے ہیں اس ہفتے۔ قطیف میں ہوا ہے، ریاض میں ہوا ہے، جدہ میں، اس کے علاوہ خود عراق میں ہوا ہے۔ ابھی عنقریب عراق میں ایک شہر بلد ہے، وہاں پہ امام زادے کی قبر پہ ہوا ہے۔
بغداد میں ہوا ہے، ڈھاکہ میں ہوا ہے، اور خود حتیٰ کہ مسجد نبوی کے پاس ہوا. خود مسجد نبوی کے پاس بلاسٹ یہ ایک کوشچن مارک ہے، کیوں ہوا، آخر کیا وجہ. جہاں تک یہ ہے یہ سارے بلاسٹ غلط ہوئے ہیں، ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں، محکوم کرتے ہیں، یہ غلط ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پھر یہاں پہ گزارش کریں گے، ہماری قوم میں اختلاف پھیلانا، غلط عقائد کا رائج کرنا، یہاں سے لے کے مسلمانوں کا قتل عام اور کھلم کھلا یہ بلاسٹ، یہاں تک یہ جو دشمن سفر طے کر چکا ہے، یہ کسی اعتبار سے بھی ہماری قوم کے لیے صحیح نہیں ہے. آیا یہ چیز ہم کو سوچنے میں مجبور کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ آیا ان حالات کو دیکھ کے ائمہ کی سیرت کی روشنی میں، ہم کسی اور کی بات نہیں کر رہے ہیں، مشکل یہ ہے کہ جو لوگ قوم کے ذمہ دار بننے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ائمہ کی سیرت بہت زیادہ معلوم بھی نہیں ہوتی ہے، شاید کتنوں کو نام کے علاوہ بھی نہیں معلوم ہوتا، بلکہ بعض نے کسی نے تو کہا کہ شاید کتنوں کو 12 اماموں کے نام بھی بتانا مشکل ہو جائے گا. یہ بیچارے کیا قوم کی ذمہ داری لے سکیں گے، کیا قوم کی لیڈرشپ کو سنبھال سکیں گے؟ یہ علمی اعتبار سے مسکین ہیں بیچارے، مجبور ہیں، لیکن پھر ان کی امانت داری ہے کہ یہ کسی اہل کو موقع دے. آج اتنے حالات خراب ہیں، ان خراب حالات کے درمیان میں ہماری قوم کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں؟ حد اقل جو کر سکتے ہو، کم سے کم ہمارے درمیان جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، کم سے کم جو اختلافات پیدا ہو رہے ہیں ان سے تو ہم نپٹنے کی کوشش کریں، اپنی قوم کو ان اختلافات سے بچانے کی تو کوشش کریں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں. ایسے میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب یہ غلط چیزیں رائج ہوتی ہیں، غلط افواہیں آتی ہیں، بات آتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. قوم میں دو طرح کے لوگ ہیں، مثلا خود یہ اختلاف کو لے لیں، قوم میں اختلاف پھیل رہا ہے. اختلاف ہوتا یہ ہے کہ جو اختلاف پھیلاتا ہے وہی فوراً کہہ دیتا ہے کہ سامنے والوں کو یہ اختلاف پھیلا رہے ہیں. اختلاف خود پھیلا رہے ہیں اور سامنے والوں کہتے ہیں یہ اختلاف پھیلا رہے ہیں. ایسے حالات میں جو قوم کا بہت ہی جذباتی طبقہ ہے، جن کی مثال اگر دی جائے کہ وہ مثلا کان کو نہیں دیکھتے، کوے کے پیچھے بھاگتے، ان سے کہہ دیا جائے کہ تمہارا کان کوا لے گیا ہے تو یہاں کھڑے کھڑے کان دیکھ کے چیک نہیں کریں گے، وہ کوے کے پیچھے بھاگیں گے کہ اس سے کان لے کے آئے، جبکہ ان کا کان اپنی جگہ پہ. اتنی عقل نہیں. یہ بیچارے کووں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے، اختلاف کرنے والا کہتا ہے کہ اختلاف ہو رہا ہے، تو یہ جن کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے یہ لگ جاتے ہیں، چلانے لگتے ہیں. ان کے چلانے کا ایک اہم ریزن یہ ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ خاموش بیٹھے، جو معاملات کو سمجھتے ہیں، گہرائی کو سمجھتے ہیں، وہ خاموش بیٹھے. ہم سے کیا مطلب، ہم کیوں اختلافات میں پڑیں؟ خوب یہ کوفے والوں کی سیرت ہے. آپ حسینی ہیں، آپ کوفی نہیں ہیں. خدا آپ سے حساب لے گا، خدا پوچھے گا. لہٰذا ان کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہ اختلاف پھیلا رہا ہے. ہمارے پاس اس کے ثبوت بھی ہیں اور سامنے چیزیں کھل کے بھی آ چکی ہیں. لہٰذا جو سمجھدار افراد ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز کو، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، کیونکہ یہ معاملہ فلاں شخص اور فلاں شخص اور فلاں پارٹی اور فلاں لوگ اس کا نہیں ہے، یہ معاملہ قوم کا ہے. اگر یہ حالات خدا نخواستہ پیدا ہوتے رہے تو قوم کمزور ہوگی. ان حالات سے نپٹا گیا تو قوم مضبوط ہوگی. ہر وہ چیز کی جو اختلاف کی طرف لے کے جا رہی ہے قوم کو، وہ قوم کو گڈھے کی طرف لے کے جا رہی ہے، کمزوری کی طرف لے کے جا رہی ہے. ہر وہ ذات کی جو اس معاملے کو، مسئلے کو محسوس کر رہے ہیں، ان کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ اس سے مقابلہ کریں. اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ مت سوچیں کہ امام زمانہ کی نصرت کر سکتے ہیں. اس لیے کہ امام زمانہ کی نصرت صرف امام کے ظہور کے بعد نہیں ہے، امام کی نصرت امام کے غیبت میں بھی ہے. اور امام کے غیبت میں امام کے نصرت کا طریقہ یہی ہے کہ امام کے رولز پہ عمل کیا جائے، جو چاہتے ہیں اس پہ عمل کیا جائے، حقیقی اسلام پہ عمل کیا جائے. یہی نصرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے. لہٰذا ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، سمجھ کے عمل کریں اور اپنے کو خدا بند متعال کے سامنے سرخرو کریں، اس لائق بنائیں کہ ہم خدا کے سامنے جواب دے سکتے ہو. ورنہ جب خدا پوچھے گا ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا، اور جب جواب نہیں ہوگا تو یوں ہی نہیں چھوڑے جائیں گے. جو اصطلاح میں کہا جائے کہ وہ ڈنڈے پڑیں گے. پھر یہ ڈنڈے کہہ دینا اور سن لینا بہت آسان ہے، وہ بہت سنگین ڈنڈے ہوں گے جس کو برداشت کرنا بہت سخت ہوگا.
آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، پالنے والے اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار اللہ جن کی شادیوں و مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔